السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 43 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں بھی رسول سے خطاب ہے اور جیوز سے متعلق بات کی جا رہی ہے، منافقین سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سابقہ آیت میں بات ہو رہی تھی جیوز سے متعلق کہ وہ ان کے علماء اور مشائخ اگر ان کا کچھ شریعت کا حکم سخت ہوتا تھا، ناقابل عمل ہوتا تھا، تو وہ لوگوں سے مال لے کر ان سے کہتے تھے کہ تم رسول کے پاس فیصلہ لے لو، اور رسول کو اللہ نے یہ ڈائریکشن دی کہ ان کا فیصلہ کرنا یا نہ کرنا تیرے اختیار میں ہے۔ حالات و واقعات کے مطابق تو خود فیصلہ کر کے ان کا فیصلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اگر کرنا ہے تو پھر انصاف کے ساتھ کرنا ہے، میرٹ پر کرنا ہے۔ تو پیچھے تو یہ بات ہوگی، اب آگے یہ جو آیت ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 43 کا یہ جا رہا ہے، الفاظ ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور اے رسول کیسے وہ یہودی تجھے منصف بناتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کیسے وہ یہودی تجھے منصف بناتے ہیں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کس منہ سے تم یہ بات کہہ رہے ہو، یہ بالکل وہی بات ہو رہی ہے۔ اے رسول کیسے وہ یہودی تجھے منصف بناتے ہیں، اور اگلے الفاظ ہیں کیا یہ رہا ہے وَإِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ، جبکہ ان کے پاس تورات ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس تورات ہے۔ وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہمارے پاس تورات جو ہے وہ ہمارے احبار اور رہبان کی لکھی ہوئی ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی نہیں ہے۔ ان کا تو دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس بھی یہ وحی پر مبنی کتاب ہے۔ تو جب ان کے پاس تورات ہے پھر بھی وہ تجھ سے فیصلہ لیتے ہیں، تو کیسے؟ یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے، اور اگلے الفاظ ہیں کیا یہ رہا ہے کہ فیہا حکم اللہ، اور اس میں اللہ کا حکم ہے، یعنی ان کے دعوے کے مطابق کہ اس میں تورات میں اللہ کا حکم ہے، تو پھر یہ تیرے پاس فیصلہ لینے کے لیے ان کے علماء اور مشائخ لوگوں کو کیوں بھیجتے ہیں مال لے کر؟ وہ خود دے دیں فیصلہ۔ تو یہاں پر ان کے اوپر یوں کہہ لیں ایک قسم کا ان کی بتائی جا رہی ہے کہ ان کی شریعت کا کیا حال تھا، کس طرح وہ ناقابل عمل تھی، لوگوں کے لیے مشکل بنا دیا تھا، زندگی کو جینا حرام کر دیا تھا، اس طرح کی فقہیں اور شریعتیں بنا کر جیوز نے۔ تو اب یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ خود بنائی، اور وہ اتنی یعنی لوگوں کے لیے اس قدر اس کے اندر دشواری ہے کہ جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دو اور رسول سے فیصلہ لے لو۔ تو کہتا ہے کہ جب ان کے پاس ان کے دعوے کے مطابق تورات ہے اور ان کے دعوے کے مطابق کہ اس میں اللہ کا حکم ہے، تو ٹھیک ہے، پھر تم کیوں نہیں لوگوں کو فیصلہ دیتے، اور لوگ تم سے کیوں نہیں فیصلہ لیتے؟ یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی، تم پھر ان کو اپنے لوگوں کو رسول کی طرف کیوں بھیج رہے ہو فیصلہ لینے کے لیے؟ یہ بڑی گہری بات ہے، کبھی اس کے اوپر خود غور کر کے سوچئے گا کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، کس قدر چوٹ پڑ رہی ہے خود ساختہ شریعتوں کے اوپر، فقہوں کے، اور یہ یہودیوں تک تو، جیوز تک تو محدود نہیں، کرسچینٹی نے بھی یہی کیا، اور آج یہ جو ہم سو کالڈ مسلم ہیں، ہمارے یہ جو مذہبی قوانین ہیں، یہ بھی اسی نوعیت کی ہیں، قرآن کے بالکل خلاف، ناقابل عمل، اور اگر عمل کیا جائے تو انتشار ہے، فساد ہے۔ پوری مسلم قوم
اس مذہبی قوانین کی وجہ سے انتشار اور فساد کی لپیٹ میں ہیں، ایک دوسرے کو کافر، مرتد، واجب القتل، نفرت، بغض، اناد، شدت، یہ چیزیں، پھر اس کے اوپر مذہبی تنظیموں کی آگے پھر عسکری تنظیمیں، ان کے ملیٹنٹ ونگز، ان کے شدت پسند گروہ، تباہی تباہی۔ جب بھی انسان قانون بنائیں گے، وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو، مذہبی قوانین کی تو بہت زیادہ تباہیاں ہیں، تو وہ اسی طرح انسانوں کی تباہی کرتے چلے جائیں گے۔ عافیت صرف اللہ کے قوانین میں ہے، قابل عمل صرف اللہ کے قوانین ہے، فلاح صرف اللہ کے قوانین کے اوپر عمل کرنے سے مل سکتی ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے سیاسی مذہبی قوانین اور نظاموں سے نہیں، اس سے تو تباہی اور بربادی مل سکتی۔ تو کہتا ہے کہ ان کے دعوے کے مطابق اس میں اللہ کا حکم ہے، تو پھر اس کے اوپر چلے نا، پھر تمہارے پاس فیصلہ لینے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ اور آگے الفاظ ہیں ثم یتولون من بعد ذالک، پھر اس کے بعد تو وہ تورات سے بھی پھر جاتے ہیں، یعنی اپنے پاس تورات ہے، کہتے ہیں اس میں اللہ کا حکم ہے، تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ مال ہمیں دو اور جا کے رسول سے فیصلے لے لو، تو اس سے تو یہ خود اپنی تورات سے بھی پھر جاتے ہیں، یعنی یہ حالت ہے ان کی، یعنی ان کا تو کسی چیز کے اوپر یقین نہیں، نہ ان کا اپنی تورات کے اوپر یقین ہے، نہ ان کا قرآن کے اوپر یقین ہے، نہ ان کو اپنے انبیاء کی جو اصل تعلیم ہے اس کے اوپر کوئی یقین ہے، ایمان ہے، اور نہ ہی ان کا آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر، ان کی دی ہوئی یہ جو قرآن ہے اس کے اوپر ان کا کوئی اعتماد اور یقین ہے۔ منافقت میں تذبذب ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ چیز صحیح ہے یا یہ چیز صحیح ہے، پتہ نہیں وہ غلط ہے یا یہ غلط ہے، انسان کسی حالت میں ایک صحیح نقطے پر رہ ہی نہیں سکتا، منافقت اگر دل میں ہے تو قرآن کریم اس کی بات کر رہا ہے، کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد تو وہ تورات سے بھی پھر جاتے ہیں، اور آیت کے آخر میں کیا یہ رہا کہ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنین نہیں ہیں، کیونکہ کتاب اللہ پر ان کا پختہ ایمان نہیں ہے۔ اگر پختہ ایمان ہو تو یہ اپنے لوگوں کو یہ کہیں کہ ہمیں پیسے دو اور جا کے فیصلہ رسول سے لے لو، نہ ان کے ہاں انہوں نے جو چیزیں، جن چیزوں کے متعلق انہوں نے دعویٰ کر رکھا ہے، جس کتاب کے متعلق تورات کی، یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں اللہ کے قوانین ہیں، نہ ان کا اس کے اوپر ایمان ہے، نہ ان کا قرآن کے اوپر ایمان ہے۔ منافقت میں یہی ہوتا ہے، وہ ایک جگہ ٹھہرتا ہی نہیں، اس کا کسی چیز کے اوپر اعتماد یقین نہیں ہوتا۔ تو بڑی قابل غور ہے یہ آیت، قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔